کرو. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 اور 6 اور 7 میں بیان فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا سکھلائی تھی اس کا تذکرہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت کیجیے سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کیجیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہو چکے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم یہ بہت ہی جامع دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھلائی ہے، کہ جس کے معنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے. الصراط کے معنی آتے ہیں راستہ، المستقیم کے معنی آتے ہیں سیدھا. سیدھے راستے کی ضرورت انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور اخروی زندگی میں بھی ہے. سیدھے راستے کی ضرورت انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور اخروی زندگی میں بھی ہے. دنیا میں بھی اگر انسان کسی راستے پر کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح راستے کا رخ کرے. جانا کسی اور طرف لیکن جا رہا ہے کسی اور طرف تو وہ کبھی بھی اپنے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو بخار آ گیا ہے تو بخار کا علاج کرنے کے بجائے وہ کسی اور کا علاج کر رہا ہے تو کسی اور کا علاج کرتا رہے لیکن بخار کا علاج کبھی نہ ہوگا. تو جو منزل پر پہنچنا ہے اس منزل کا رخ کرنا بھی ضروری ہے. دنیا کی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی جنت کا راستہ جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے تو اللہ رب العزت سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرنا ضروری ہے. ہدایت کے معنی اردو میں آتے ہیں رہنمائی کے، اردو میں ہدایت کے معنی آتے ہیں رہنمائی کے، لیکن عربی میں ہدایت دو معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، اراءۃ الطریق یعنی راستہ بتانا، راستہ بتانا. جیسے کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ کوئی فلاں جگہ مجھے جانا ہے تو آپ مجھے اسے زبانی طور پر بتاتے ہیں کہ بھائی سیدھا جاؤ، پھر دائیں ہونا ہے، پھر بائیں ہونا ہے، پھر آپ کے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے. یہ اراءۃ الطریق راستہ بتانا. اور ہدایت کا دوسرا ترجمہ یعنی رہنمائی دوسرے طریقے سے ایسا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، آپ اسے زبانی راستہ بتانے کے بجائے سیدھا اس کی منزل مقصود تک اسے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی لوگ تمہاری منزل آ چکی ہے. تو ہدایت کی دونوں معنی ہے، یا تو اراءۃ الطریق راستہ بتانا زبانی طور پر، یا پھر ایصال المطلوب کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا، مطلوب تک پہنچا دینا. اور جہاں پر اہتنا کے بعد اگر الہ کا استعمال ہو، اہتنا کے بعد ہدایت کے بعد اگر الہ کا استعمال ہو تو وہاں پر پہلا معنی مراد ہوں گے یعنی راستہ بتانا زبانی طور پر. اور اگر الہ کا استعمال نہ ہو جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں کہا، اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں کہا، بلکہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں زبانی طور پر راستہ بھی مت بتائیے، ہمیں ہاتھ پکڑ کر سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دیجیے، جنت کا راستہ ہمیں بتا دیجیے، جنت میں ہمیں داخل کروا دیجیے. یہ دعا اللہ رب العزت نے سکھلائی ہے، راستہ بھی مت بتائیے ہمیں. تو یہ بہت ہی عظیم اور جامع دعا اللہ رب العزت نے سکھلائی ہے اپنے بندوں کو. اب بظاہر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندے کے اندر طلب نہ ہو، مستدل نہ ہو، رائے راست کی حق کی تلاش کی اس کے اندر طلب نہ ہو، ترغیب نہ ہو، اور وہ بس حالات کا ہوا کر کے بیٹھ جائے. تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت ہدایت میں نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے سے حق کی طرف میں آگاہ رہے، اللہ رب العزت سے مانگے، اس کی
جستجو کرے، اس کی ترجیح، اس کی خواہش اس کے اندر ہو کہ مجھے صحیح راستے پر پہنچنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے اور اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین قبول کرنے میں کسی کو زبردستی نہیں کیا جائے گا، اسی طریقے سے کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی زبردستی نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بندے کے اندر طلب و جستجو نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے انذروا وانتم لا تعلمون، کیا ہم ان کو راہ راست یا پھر حق کے راستے کی طرف کاربند کرتے جبکہ وہ حق کے راستے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اب انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو زبردستی ایمان میں لانا چاہتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ راہ راست پر آنے کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت تو سب پر قادر ہے، کہ وہ اللہ رب العزت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت کا دستور اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک بندہ ایک قدم نہیں بڑھاتا ہے اللہ رب العزت اپنا قدم بھی نہیں بڑھاتے ہیں، جب تک بندے کے اندر جستجو اور حق کی تلاش نہ ہو، اس کے اندر خواہش اور وقت نہ ہو، اس وقت تک اللہ رب العزت بھی اسے راہ راست پر نہیں لاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ تو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو اپنے سیدھے راستے کی طرف ہمارے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دعا بندہ مانگ رہا ہے یہ کب مانگ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اللہ رب العزت سے یہ بندہ مانگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے بندہ اللہ رب العزت کو اپنا مان چکا ہے، یہ وعدہ کر چکا ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم ہر ساتھ آپ ہی کو سمجھتے ہیں، مدد بھی ہم آپ ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ کہہ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ بندے کے اندر طلب اور جستجو ہے، تب جا کے بندہ راہ راست مانگ رہا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دعا تو مانگیے کہ اللہ میں راہ راست پر چلا دیجیے، سیدھے راستے کی رہنمائی ہمیں کر دیجیے۔ آگے اللہ رب العزت نے آگے کی دعا ہے تو بھی صراط مستقیم کیا ہے، بندے کو کس راستے کی رہنمائی دعا مانگنی چاہیے اور کس کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ ایک تو ہے مثبت اور ایجابی پہلو، مثبت اور ایجابی پہلو، یعنی کس کی دعا مانگنی چاہیے، کس راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، تو انعام کن لوگوں پر ہوا اللہ رب العزت کا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت میں، سورہ نساء میں اللہ رب العزت کا اعلان فرمان ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، یعنی کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صدیقین یعنی جو نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں، مکمل اطاعت اور پیروی میں سچے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والے اور مکمل دل و جان سے
آخری پہلو ہے کہ جن لوگوں کے راستے کی ہمیں دعا نہیں مانگنی چاہیے وہ ہے کہ جن پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، یعنی وہ لوگ جو حق کو جانتے ہوئے حق کو سمجھتے ہوئے محض علانیت میں اور اپنے مفاد کی خاطر حق کو نہیں مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کو جاننے کے بعد، ان علامات سے واقف ہونے کے بعد، قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کے بعد محض حسد اور ضد اور علانیت اور اپنے مفاد کی خاطر نہیں مانتے تھے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا۔ تو اے اللہ ہمیں ایسے مغضوب علیہم کے راستے کی طرف بھی مت لے جائیے اور نہ ان لوگوں کے راستے کی طرف لے جائیے جو گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی گمراہ ہو چکے حق کی تلاش تو کی انہیں، لیکن انہوں نے حق پر چلنے کا طریقہ جو اختیار کیا وہ غلط طریقہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ بھٹک گئے۔ یہ ہوگی سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اب ایک بات اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر اگر سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ صراط القرآن یا صراط السنہ، پہلا ہمیں قرآن کے راستے کی ہدایت دے دیجیے یا پھر سنت کے راستے کی ہدایت دے دیجیے، اگر یہ کہتے تو غلط نہیں تھا، اگر یہ کہتے تو غلط نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم پر جو عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عمل کرے گا وہ بھی راہ راست حق کا راستہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ کہنے کے بجائے کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے، تو معلوم یہ ہوا کہ محض ہدایت کے لیے کتابی علوم کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہدایت کے لیے اور راہ راست کے لیے کتابوں کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو اگر وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے اس کی صحبت میں رہ کر کام نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ کتابوں کی علوم سے، کتابوں کے پڑھنے سے، ان کی واقعیت سے نظریات کا علم حاصل ہوتا ہے، نظریات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے دو راستے، دو سلسلے جاری کیے، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرا ہے رجال اللہ، یعنی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کا سلسلہ ہوا حضرت اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ یہی رجال اللہ ہے کہ محض کتاب کا پڑھ لینا، کتابوں کے پڑھنے سے بعض دفعہ گمراہی بھی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال جب تک لوگ مسلمان صحبت اختیار نہیں کریں گے، انبیاء کے راستے کو نہیں دیکھیں گے، صالحین کے راستے کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ان کے لیے بھی ہدایت یہ نامکمل ہے۔ انبیاء کا راستہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مکمل ختم ہو چکی ہے، وحی کا دور بھی ختم ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کس طریقے سے ہوگا یہ صحابہ بتائیں گے، عمل کس طریقے سے ہوگا یہ صحابہ بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد تابعین، تابعین کا سلسلہ جاری ہے، پھر اس کے بعد نبوت تو آج ختم ہو چکی ہے، نبوت تو کوئی نبی تو آ نہیں سکتا، لیکن اس صدیقین، شہداء اور صالحین کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو اپنے راہ راست پر آنے کے لیے کتاب کے ساتھ ساتھ صالحین کی صحبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے، تب جا کے ہدایت کا صحیح مفہوم جو ہم نے اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگی ہے اس کا صحیح مفہوم ادا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر یہ کہ بھائی اگر ہم
پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کی ہم صحبت اختیار نہ کریں، یعنی رجال اللہ سے ہم ان کی صحبت اختیار نہ کریں تو پھر اہدنا الصراط المستقیم ہماری دعا ہماری نامکمل رہے گی۔ تو بیان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مکمل ہو چکی ہے، جس کا ایک مختصر سا خلاصہ اور مجموعی طور پر یہ بات ہے کہ پہلی آیت میں تو اللہ رب العزت نے اپنی تعلیم بیان کی اور اپنی تعلیم بیان کرتے ہوئے اپنے ربوبیت اور وحدانیت کی کا دعویٰ کر کے اس کی دلیل پیش کی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات رحمان اور رحیم ہے، سب پر مہربان اور بڑی مہربان ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو روز جزا کی مالک ہے، یعنی مظاہر کو دنیا میں سب کی ملکیت اللہ رب العزت نے مجازی طور پر سب کو دے رکھی ہے، لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اس وقت جو ظاہر ملکیت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دے رکھی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کی ملکیت باقی رہے گی، للہ الواحد القہار۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بندوں اور اللہ کے درمیان جو مشترک آیت تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو سورہ فاتحہ کا مرکز اور وسط تھی اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھی کہ اس میں اللہ رب العزت نے عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کا صحیح طریقہ بتایا۔ پھر اس کے بعد بندوں کی تسلی کے لیے بھی کہا کہ بندوں کو گھبرانا نہیں، یہ جسمانی دور میں جسمانی ماحول میں شیطان تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے حالات سے گھبرانا نہیں، گناہ ہو جائے تو میری طرف رجوع کرنا، مجھ سے مدد طلب کرنا، مجھ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے کی ٹھیک ہے تمہیں کہا کہ ہدایت کا راستہ اسی کو ملے گا جس کے اندر طلب ہوگی، حق کی تلاش ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف جو رجوع کرے گا اس کی کو ہی اللہ رب العزت ہدایت دیں گے، ورنہ زبردستی اللہ رب العزت کسی کو نہ دین میں قبول کرانا کسی کو زبردستی ہے اور نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لانا ہے، میں جس کے اندر اللہ رب العزت جسے توفیق دیں گے اور جو اللہ رب العزت کی صفت ارادہ مسلمانوں کو دے رکھا ہے اس صفت ارادہ کے ذریعے سے مسلمان اگر راہ راست پر آنا چاہے گا تو اسی کو اللہ رب العزت ہدایت دیں گے، اور ہدایت اور کامیابی اور جنت کا راستہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ محض بیٹھے رہنے سے اور سر پر ہاتھ رکھنے سے ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر آئندہ اس میں آئے گی۔